پہلا سال اگر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے اپنے گولز کیا جو ہے وہ سیٹ کیے ہیں، حکومت نے پالیسیز کیا بنائی ہیں، حکومت جانا کس طرف چاہتی ہے، تو اگر دیانتدارانہ تجزیہ کیا جائے تو کچھ انیشیٹو تو حکومت نے اچھے لیے ہیں۔ حکومت اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، حکومت شرح سود میں کمی لائی ہے اس نے کافی حد تک، اس سے آپ کا کچھ بزنس تھوڑا سا چلنا شروع ہو جائے گا۔ خارجہ امور پہ انہوں نے اچھے ریلیشنز کیے ہیں مڈل ایسٹ کے ساتھ، چین کے ساتھ، ایک متوازن پالیسی بنانے کی کوشش کی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر بھی کچھ بڑے بڑے منصوبے جو انہوں نے آغاز کر دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکشن طے ہو جائے تو پھر آپ اگلے سال یا اس سے اگلے سال جا کے حکومت کی پرفارمنس کو جج کرتے ہیں کہ جو وعدے کیے یا جو پلاننگ کی اس پہ عمل درآمد کتنا ہوا۔ تو ایک تو یہ تھا نا کہ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ بھائی پچھلی گورنمنٹ سے اس گورنمنٹ کا ایک سال کیسا ہوگا، یا ہوتی تو یہ اننگز کا سٹارٹ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دو فیز ہیں، ایک تو جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی، اس کے بعد سے جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس کے بعد سے جو ملک کے اندر ایک بے چینی، افراتفری، لڑائی جھگڑا، جلسے جلوس، مار کٹائی، اس میں حکومت کی پرفارمنس بڑی متاثر ہوئی۔ پھر مہنگائی بڑھ گئی بڑی شدید، ڈالر کی پرائس انکریز ہوئی، افراط زر ہوئی، تو وہ ایک جو جھٹکا لگا، آپ اس کو پھر واپس لاتے لاتے بھی آنے والی اس حکومت کو کافی ٹائم لگا۔ آج اگر ہم بات کریں، مہنگائی کچھ کنٹرول ہو رہی ہے، اشیاء ضرورت کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، حکومت دعویدار بھی ہے، لیکن چیلنجز بھی بڑے ہیں کسانوں کے لیے، ان کو بہت کچھ کرنا ہے ابھی۔ ہیلتھ کارڈ جو عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، اس میں خرابیاں بے شمار ہوئی بعد میں، لیکن خرابیوں کو ریکٹیفائی کر کے ٹھیک کرنا بھی موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہوئی۔ تو میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، لیکن آگے اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے، اب صوبائی حکومتیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ فنڈ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے، ڈیولپمنٹ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے، لا اینڈ آرڈر صوبائی حکومتوں کے پاس ہے، ایجوکیشن صوبائی حکومتوں کے پاس ہے، ہیلتھ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے۔ تو اسی پہ چلتے ہیں، صوبائی حکومتوں کا اگر موازنہ کریں کہ چاروں صوبوں میں آپ کو کہاں پہ، ظاہری بات آپ یہاں کے رہائشی ہیں پنجاب کے، لیکن اگر آپ چاروں صوبائی حکومتوں کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں مریم نواز شریف کی حکومت ان تینوں صوبائی حکومتوں سے بہت آگے ہے۔ اور وہ کیسے؟ اس کی دیکھیں ایک وجہ یہ ہے کہ مریم نواز نے اپنے آپ کو ایکٹیو کیا ہے۔ صبح اگر ایک شخص جو ہے وہ کوئی بھی صوبے کا چیف ایگزیکٹو صبح جلدی اٹھ کے رات دیر تک کام کرتا ہے تو بیوروکریسی کے اوپر ایک چیک آ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ میں اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کی مداخلت کو بڑا منیمائز کیا ہے۔ پھر طلباء کے لیے وظائف جو انہوں نے شروع کیے، ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے ایک بڑا اچھا کام شروع کیا، ہسپتالوں کی صفائی ہو رہی ہے، کچھ نئے وارڈز بن رہے ہیں، میڈیسن کی فراہمی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ انیشیٹو ہیں۔ پھر موبائل یونٹ آف ہیلتھ یونٹ آپ نے بنا لیے۔ پھر انکروچمنٹ کا جو کام انہوں نے کیا ہے وہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کوئی یہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں کچھ ایریاز گرائے گئے تھے، لوگوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جناب ایسے علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب چاہتے تھے انکروچمنٹ ختم کرنا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن نہیں کر سکے، اس لیے کہ اپنے لوگوں نے کہا جناب خان صاحب ووٹ چلے جائیں گے، لوگ مخالفت کریں گے، پھر جو ہے وہ اپنے سیاسی اگر لوگ اپنے ہی مخالف ہو جائیں گے تو کیسے سروائیو کریں گے۔ تو بالآخر خان صاحب بھی وڈرا کر گئے۔ میاں نواز شریف نے ایک زمانے میں، شہباز شریف صاحب نے بھی انکروچمنٹ ختم کرنے کی کوشش کی، تاجروں کے آگے ان کو جھکنا پڑا، لیکن یہ مریم نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کہیں بھی کسی جگہ پہ تاجروں کے سامنے، کسی اپنے پولیٹیکل لوگوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اور تجاوزات کے خلاف اس سے بڑا آپریشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ دیکھیں اب ہوگا کیا، چند دکاندار ناراض ہوں گے، لیکن ہزاروں وہ لوگ راضی ہوں گے جو اس مارکیٹ میں جاتے ہیں۔ خواتین جاتی ہیں، خواتین کے لیے گزرنے کی جگہ نہیں تھی بعض بڑے بازاروں میں، یعنی وہ گھس نہیں سکتی تھی وہاں پہ، شاپنگ نہیں کر سکتی تھی، اب وہ بڑے آرام سے نہ وہاں جاتی ہیں، شاپنگ کر لیتی ہیں۔ ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ پھر ایک بڑا انیشیٹو جو مجھے نظر آتا ہے اس شہر لاہور میں، آپ اتنے بھکاریوں کے مافیاز آپ کے سڑک کے اوپر آ کے جناب جو ہے نا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آگے تھے، ان کے خلاف ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں لاہور کی ٹریفک پولیس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، پنجاب حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کم از کم اس کو جو ہے ہینڈل کیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ دیکھیں میں کہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں جی ووٹ بینک ضائع ہو رہا ہے مریم صاحبہ کا، یہ جی ان کے خلاف سے، اگرچہ مسلم لیگ سمجھتی نہیں ہمیں ووٹ بینک ہمارا بڑھ رہا ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے سے، لیکن اگر آپ اس بات پہ بھی طے کریں کہ ٹھیک ہے کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ایک قانون آئین کے مطابق اگر آپ نے کسی جگہ پہ قبضہ کیا وہ خالی کروانا ہے تو یہ اچھا اسلام ہے۔ تو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تحریک دیکھ رہے ہیں، کوئی گرینڈ اپوزیشن کی کوئی تحریک؟ ایک سال بعد یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی تحریک سڑک پہ آ جاتی ہے، کوئی بڑا آزادی مارچ آ جاتا ہے،
خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا. اب دیکھ رہے ہیں آپ, مجھے کوئی ایسا آزادی مارچ ہوتا ہوا نظر تو نہیں آتا. لیکن میں تو ایک اور بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جی دیکھیں مریم نواز ہوں, مراد علی شاہ صاحب ہوں, علی مین گنڈا پور صاحب ہوں, آپ کے سرفراز اپنا بگٹی صاحب ہوں, سرفراز بگٹی صاحب بلوچستان میں, ان صوبائی حکومتوں کو اپنی پرفارمنس کا کمپیریزن کرنا چاہیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے. اگر مریم کام کر رہی ہے, مراد علی شاہ صاحب کے میں ان سے زیادہ انکروچمنٹ ختم کر کے دکھاؤں گا. سرفراز بگٹی صاحب کے میں لا اینڈ آرڈر کو اور بہتر کر کے دکھاؤں گا. علی مین گنڈا پور صاحب کے میں بھی پشاور کو ایسے ہی صاف کروں گا جیسے لاہور صاف کیا جا رہا ہے. یہ ہوتا ہے کمپیریزن, اور یہ ہوتا ہے آپ نے ملک کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگانے ہیں, احتجاج کرنا ہے, جلسے جلوس کرنے ہیں, ایموشنز پہ سیاست کرنی ہے, وہ تو 75-76 سالوں میں ہوتی رہی, اب بھی ہوتی رہے گی. پاکستان میں آپ کو پرفارمنس بیس سیاست کرنی پڑے گی. عوام کا فائدہ اسی میں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں نا, مجھے اور آپ کو کیا مسئلہ ہے, اگر آپ کل کوئی بندہ کہ وہاں سے ہمیں فون کر کے کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے یہ بڑا اچھا کام کر دیا جی, وہ بھی تجاوزات ختم کر رہے ہیں, اور آپ ہمیں اپریشیٹ کریں گے. پشاور کے لوگ بھی پاکستانی ہیں, ان کو بھی ایسی سہولت ملنی چاہیے. اگر اورینٹ ٹرین لاہور میں, پشاور میں بننی چاہیے, کراچی میں بننی چاہیے, بجائے اس کے کہ اس اورینٹ ٹرین کو برا بھلا کہیں کہ جی یہ کیا اورینٹ ٹرین بنا دی گئی ہے. آپ اپنے پاس بھی یہ کام کر کے دکھائیں. اور کچھ بڑے منصوبے, جیسے موٹر وے بھی میرے خیال میں کچھ ایک منصوبہ ہے, قصور سے لے کے احمد پور شرقیہ تک ایک روڈ بنے گی, یہ لنک کر جائے گی بہت سارے علاقوں کو. اسی طریقے سے کچھ پرپوزل ہے, ایک آپ گلاس ٹرین آپ کی پنڈی سے مری تک جاتی ہے. اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو اس میں پاکستان کا فائدہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایسی تحریک نظر نہیں آ رہی, مجھے کوئی احتجاج نہیں ایسا. اس لیے پاکستان کی سیاست جو ہے نا, وہ سیاسی جماعتیں ہوں, سیاستدان ہوں, ان کے اپنے انٹرسٹ کے ارد گرد گھومتی ہے. پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے بے شک جو مرضی آپس میں اختلافات ہوتے رہے, لیکن دونوں کا مفاد اکٹھے رہنے میں اکٹھے رہیں گے. اس لیے اپوزیشن کے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ تب چلتے ہیں جب مفاد ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا, عمران خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ تو ان کے حریف ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا میں. وہ تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میری سیٹیں چھین کے پی ٹی آئی کو دی گئی ہیں. اب ان کا گلہ تو یہ ہے, اچھے سے سب کا یہ گلہ ہے کہ مجھے جناب ایک جگہ سے ہرا دیا گیا. تو یہ انٹرسٹ جب آپ کا انوالو ہوتا ہے تو پھر کوئی بڑا گرینڈ الائنس ہمارے یہاں بنتا نہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد حمایت مکمل حاصل ہے؟ میرے خیال میں اس وقت تو لگتا ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی سپورٹ حاصل ہے. اور دیکھیں حکومت خود بھی اظہار کرتی ہے. اب یہ الگ بحث ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ سیاستدان کہتے ہیں کہ نہیں جی جمہوریت ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے, لیکن چاہتے ہیں کہ ہمیں پنڈی سے سپورٹ ملنی چاہیے. آپ مجھے بتائیے نا, دیکھیں بھل صفائی کب کروائی گئی تھی؟ فوج کو بلا کے آپ بھل صفائی کرواتے ہیں, فوج کو بلا کے آپ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرواتے ہیں, فوج کو بلا کے آپ واپڈا کی چوری, بجلی چوری رکواتے ہیں, فوج کو بلا کے آپ اسمگلنگ رکواتے ہیں, فوج کو بلا کے آپ منشیات ڈرگ کے خلاف آپریشن کرواتے ہیں, فوج کو بلا کے آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں. مجھے صرف ایک بات بتائیے, بڑے لوگ تنقید کرتے ہیں خیبر پختونخوا سے اگر آج آپ یہ سپورٹ پول آؤٹ کر جائیں, جوان تو فوجی شہید ہو رہے ہیں روزانہ. ٹیررزم پہ فوج جو ہے, فوج کے آفیسر وہاں شہید ہوتے ہیں. پشاور کے پی کے کی پولیس اس قابل ہو چکی ہے کہ ایک دن بھی کھڑی ہو سکے گی دہشت گردوں کے سامنے. بجائے اس کے کہ سیورین حکومتیں اپنے ادارے مضبوط کریں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, پارلیمنٹ کو مضبوط کریں, پرفارمنس دکھائیں, اور یہ ثابت کریں کہ سیاستدان ملک چلا سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ آہستہ آہستہ خود بخود پیچھے چلی جائے گی. یعنی یہ پھر بات پرفارمنس پہ آ گئی کہ یہ سیاستدان اپنی پرفارمنس بہتر کر لیں. آپ مجھے بتائیے نا, آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے مجھے قومی اسمبلی کے اراکین پورے کرنے کے لیے آئی ایس آئی کی مدد ضرورت پڑتی ہے. ہاں, آپ کا وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب اب تو خیر بڑے غصے میں ہوتے ہیں, پہلے کہا کرتے تھے یہ فون ٹیپ کرنا بڑا ضروری ہے, ایجنسیوں کو ہمارے فون جو ہے وہ ریکارڈنگ کرنی چاہیے. یہ خان صاحب کا دیے ہوئے لیکچر ہے سارے نا, یہ خان صاحب کی دیے ہوئے لیکچر ہے کہ قوم کا باپ آرمی چیف ہے, قمر باجوہ صاحب اس وقت باپ تھے. جب سیاست یہ دروازہ ناک کرتے رہتے ہیں, عارف علوی صاحب نے لاہور میں صحافیوں سے کہا تھا جناب کہ ہم تو دروازہ ناک کرتے رہیں گے, کھٹکھٹاتے رہیں گے, اگر وہ نہ بھی دروازہ کھولیں تو ہم تو دروازے کے باہر کھڑے رہیں گے. یعنی جب آپ فوج کی سپورٹ ہم چاہتے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے, یعنی ورنہ کہ نا تمام سیاستدان مل بیٹھے چلے اکٹھے ہو جائیں. اس وقت 4-5 بڑی سیاسی جماعتیں وہی بیٹھ کے طے کر لیں کہ آئندہ انتخابات ہم مل کے لڑیں گے, اور جس طریقے سے جن جمہوری ملکوں میں جن کا یہ دعوے دار ہیں وہاں الیکشنز ہوتے ہیں, والنٹیئرز آتے ہیں, وہ الیکشن کرواتے ہیں. بھئی آپ پاکستان کی سیاست میں آپ سے بڑی دیانتداری سے کہوں, چلیں چھوڑ دیں کسی کی مداخلت, کسی ادارے کی مداخلت کو چھوڑ دیں. جس رکن اسمبلی کا جس پولنگ اسٹیشن پہ داؤ لگتا ہے وہ ڈلوانے سے بات نہیں آتا. کیا ایسا نہیں ہے؟ ریالٹی ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ اگر میرے حلقے میں فرض کہ مجھے 100 ووٹ فالتو میرے مگر چاچا پا دے, جا چپ کر کے پا دے, کیا گرے گی دیانتداری, کہاں کی پھر وہ جمہوریت رہے گی؟ جہاں اگر آپ کا فراڈ نہیں لگتا آپ کہتے ہیں جی میں تو بڑا دیانتدار آدمی. جہاں آپ کا فراڈ لگتا ہے اور آپ اسی قسم کی جمہوریت چاہتے ہیں,
پھر آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت کیا ہے، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، لیڈرشپ کے سامنے آواز نہیں نکلتی ان لیڈرز کی جو تقریروں میں ایسے ایسے جناب گرج برس رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کی جو ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی جمہوریت نہیں ہوتی، ون مین شو ہوتا ہے. خان صاحب نے کہہ دیا علی بین گنڈا پور صاحب فارغ، خان صاحب نے کہہ دیا راجہ سلمان اکرم صاحب سیکرٹری جنرل، خان صاحب نے کہہ دیا جناب ان کے سیکرٹری اطلاعات فارغ، وقاص صاحب سیکرٹری اطلاعات. یہی ہوتا ہے نا. عمران میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا، مریم نواز صاحبہ جو ہے سینئر نائب صدر، میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا شہباز شریف صاحب صدر. اگر وہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا نہیں اب میں صدر، بابو نے کہا ٹھیک ہے جی اب آپ صدر. پیپلز پارٹی میں کیا کوئی چیلنج کر سکتا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو؟ اور اسی کے ساتھ آپ کی سیاست چل رہی ہے. اب ایسے خام خواہ دعوے دار بنے رہے جمہوریت سیاسی جماعتوں کے اندر موجود نہیں.